أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صلوات على محمد وآل محمد. جس کے سینے میں علی جتنا علی ہے بسم اللہ اپنے ہاتھ اتنے بلند کر کے نعرے کا جواب بسم اللہ. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ جی سارے محترم. اور ظاہر ہے کہ یہاں عمر کی تو کوئی قید ہے نہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے مخاطب ہیں اور اگر کبھی کبھی دوران گفتگو یہ محسوس ہو کہ بات بچوں سے ہو رہی ہے یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ بات بچوں سے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں والی ہو رہی ہے. میں تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعتوں کی نذر کر رہا ہوں شاید اور اس نیت کے ساتھ کہ شاید یہ فقرہ کسی نہ کسی حد تک تھکن شکن گولیوں والا کام کرے. یہاں بیٹھے ہوئے وہ حضرات جن پر تھکن طاری ہو گئی ہے وہ اس فقرے کے بعد وہ خیبر شکن نعرہ جب سنے تھکن کم سے کم دور ہو جائے. بسم اللہ. حمد ہے اس اللہ کی جو حضرات مستقل سنتے وہ جانتے ہیں کہ پہلے فقرے سے ہی میں ہی سمٹی ہوتی ہے تقریر اور میری کم از کم کوشش ہی ہوتی ہے کہ پہلے فقرے سے ہی لپٹی ہوئی بھی ہو وہ تقریر جو میں نے صرف واجب الاحترام نہیں واجب البہشت عزاداران حسین ابن علی کی جسے اپنے مقدر پہ ناز ہے وہ تو ساتھ دیتا ہوا نظر آئے زندہ مقدس اور شاداب سماعتوں کی نظر کرنا ہے. پہلی فقرہ آج کی گفتگو کا مرکز محور قبلہ کعبہ آپ کو معلوم ہے کس کی کون سا پردہ ہے اس کی حقیقت کے 14 پرپود میں سے کون سا 7واں پردہ ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جس کیفیت میں وہاں تقریر کر کے آ رہا ہوں اسی تقریر اسی کیفیت کو آپ کی سپرد کرتا چلا جاؤ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہاں بیٹھا ہوا بچہ صاحب اشارت بھی اور صاحب فراست بھی ہے. حمد ہے توجہ اس اللہ کی جس کے جمال کی 7ویں آیت کے ذہن میں اڑنے والی خاک میں بھی لوگوں کو نور نظر آتا ہے. نہیں کاش کہ مجھے اس فقرے کی وضاحت کی نہ وہاں ضرورت پڑتی نہ یہاں ضرورت پڑتی. وہاں تو میں نے نسبتاً لمبی چوڑی تقریر کی ہے لیکن یہاں جو مجھے وہاں سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں کہ وہ گواہ ہے میری تصدیق و تائید کا معیار ہے کہ میں جتنا جلدی ممکن ہوں نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. کہنے والے نے کہا ہے ہم تھے اس اللہ کی جس کے جمال کی 7ویں آیت. یہ میں نے وہاں اشارہ کیا تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہاں کھل کے بات کروں. سجاد یہ پلنے والے کی ادا نہیں یہ پالنے والے کی ادا ہے. سبحان اللہ کہ کبھی جمال کی گود میں جلال کو پروان چڑھایا اور کبھی آغوش جلال میں جمال کو پروان چڑھایا. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے جمال کی 7ویں آیت کے ذہن میں جب خاک اڑتی ہے. ایک منٹ مولا جانتے ہیں کہ یہ زبان قاصر ہے اس وقت اس منظر کی منظر کشی کرنے سے جو اس وقت میرے ساتھ میں مولا کے حرم میں ہو رہا ہے. پتہ نہیں بیٹھے ہیں یا چلے گئے ہیں اس کیفیت سخن کو محسوس کر بھی رہے ہیں یا نہیں. یعنی میں یہاں بیٹھ کر اس وقت اس حرم کی منظر کشی کروں تو ایک لمحے کے لیے محسوس کرو کہ آنے والے کس ادا کے ساتھ اس حرم میں داخل ہو رہے ہوں گے اور جانے والے کس عقیدے کے ساتھ اس حرم سے باہر جا رہے ہوں گے. لیکن ایک عارف باللہ کا جملہ سناتا ہوں اجازت ہے. ایک عارف کہتا ہے میں نے سرکار موشی کاظم کے کاظمین والے حرم کے صحن میں بیٹھ کر پتہ نہیں یہاں پہ قدردان ہے یا نہیں بارہا یہ منظر دیکھا ہے کہ حرم کے اندر کثافت داخل ہو رہی ہے اور نور بن کر باہر نکل رہی ہے. اور بڑھے گی میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ جو کہ دل کو دل سے راہ ہو گئی ہے تو دل کے موضوع پہ ہی دل والوں کو کچھ سنا کے جاؤ. جبھی تو میں نے کہا تھا کہ جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے. میں اپنے ساتھ میں ماں کی نظر کر رہا ہوں مطلع جسے سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ دے. جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے ہم نے دل اس کے ہی قدموں میں بچھا رکھا. میں اپنے کلام
سے اجتناب کرتے ہوئے کوشش ہی کروں کہ اللہ کا کلام آپ کو سناؤں. کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ اللہ کا وہ کلام حیدری جس کا حوالہ قرآن ہے. کیا کہنا ہے جی ہے اور قرآن بھی وہ جو العظیم ہے. میں لفظی ترجمے اور تفسیر میں قدم رکھ چکا ہوں اس آیت کے جسے اپنی آج کی تقریر کا سرنامہ سخن قرار دیا. جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے آیت کو نہیں سن سکا اس کی خدمت اقدس اور عالیہ میں پھر نظر کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اعطیناک سبعا من المثانی. نئی روح سے بات کروں گا سجا. سبعا من المثانی والقرآن العظیم. قرآن کی عظمت کے قائل ہو تو دونوں میرا ساتھ. والقرآن العظیم. عزت محمد و آل محمد کی قسم اللہ نے یا قرآن کو عظیم کہا یا علی العظیم. حق ادا کیا ہے خدا کی قسم. والقرآن العظیم. یعنی اللہ نے یہ لفظ بھی مشتق کیا ہے مختص کیا ہے. مشتق نہیں مختص کیا ہے. مشتق تو عظمہ سے ہی ہوا ہے اس کی عظمت سے ہی ہوا ہے. لیکن پھر اس میں بھی درجے ہیں نا. عظیم اور ہوتا ہے اعظم اور ہوتا ہے. چلیں میں اپنے جس مولا کی مجلس سنانے کے لیے آیا ہوں آج اسی کی حدیث سناتا ہوں. اجازت ہے؟ پھر قرآن عظیم پر بھی گفتگو کر لیں گے. یعنی جو صفتیں علی کی ہیں کم از کم وہ صفتیں ہیں قرآن کی. کہہ دوں یعنی جو علی کو دیکھ دیکھ کے علی جیسا ہو جائے اسی کو تو قرآن کہتے ہیں. حق ادا کیا ہے خدا کی قسم. یہ کھلے ہوئے ہاتھ مجھے رحل کی طرح نظر آ رہا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا گیا فارا ہی وقت ضائع ہو رہا. موضوع یہ چڑھا ہے کہ اللہ نے یا قرآن کو عظیم کہا یا خود کو عظیم کہا. اس بحث پہ میں نہیں جا رہا کہ اس نے کب کسے کون سا علی کہا. آنے کو یہی تو موت آ جاتی ہے. ایک طرف شیعہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. اس کا مطلب ہے اگر علی نے انا کہا ہے تو اس کی نمائندگی میں کہا. یہی سارا رونا تھا. لیکن سمجھ میں اسے ہی آئے گا جو لوگوں کی صف میں آتا ہے وہ نہیں جو انسانیت کے روگوں کی صف میں آتا ہے. تاریخ لکھی جائے گی تو انسانیت کے باب میں لوگ اور ہوں گے روگ اور ہوں گے. وہ جو ایسے بھاگے کہ اللہ کی مصطفیٰ جیسی آنکھوں کو بھی احد میں پوچھنا پڑا کدھر گئے. کیا بھگور تو مغوڑے بھی لوگوں کی صف میں گنے گے. میں دیکھ رہا ہوں وضاخانہ زہرہ سے لوگ یہاں پر چل کر آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو بھی آیا ہے اس سیدہ کے گھر سے دوسرے گھر میں آیا ہے. اور یہ آنے والے اس طرح کی تعداد بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ مجلس وہاں ابھی ختم ہوئی ہے جبھی تو لوگ یہاں آئے ہیں. اور بہرحال اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں اس کے تعاقب میں ایک فقرہ کروں. اور چونکہ میں وہاں پہ بیٹھتے اس کی وضاحت نہیں کر سکا. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مولا کے اللہ کے 7ویں جلال کی آیت کے سہن میں جب خاک اڑتی ہے نا جو کبھی گیا ہی نہیں جس نے میرے اور تمہارے وہ شہنشاہ معظم کا دربار بادشاہوں والا روپ اور جلال دیکھا ہی نہیں اس سے کیا پتا کہ کاظمین کی فضائیں کتنی کبریائی ہیں. اور میری تو دعا ہے کہ جس نے اس فقرے کی بنت اس کی ترتیب پہ داد دی ہے مانگے اسے بار بار کاظمین والے مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور صرف زری نہیں صاحبان زری کی بھی زیارت سے مشرف فرمائے. جائے اور بطولی کے دونوں لاڈلے شہزادوں کا دربار دیکھے جہاں فرشی اور عرشی اقتدار ایک نظر آتا. پتہ نہیں میں اپنے آپ سے غور میری زبان تو بھی قاصر ہے کہ منظر کشی کرے کہ اس وقت اس صاحب حرم کی زری سے جو کم از کم خوشبو آ رہی ہے وہ توحید کی ہے. گھر جا کے سوچیے گا کہ پڑھنے والے نے مجلس کس کیفیت میں آغاز کیا ہے. کہتے ہیں لوگوں کو اگر اس صحن میں اڑتی ہوئی خاک پر غور کریں تو لوگوں کو اس میں نور نظر آتا ہے. نہیں آپ نے ضائع نہیں کر دیا. لوگوں کو نظر آتا ہے جنہیں لوگ کہہ سکتے ہیں. یعنی لوگ وہ لوگ جو جعفر صادق کی انگلیوں میں بھی لوگ ہی نظر آ.
اب میں نے یہ اشارہ کیا ہے، جس کی سمجھ میں آیا ہے لطف وہی اٹھائے گا. اور میں نے تو قسم کھائی ہے کہ 10 15 20 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. 10 15 منٹ فضائل ہیں اور پھر مسائل ہیں. اور علی علی آپ جانے حسن حسین کی وہ دکھیاری ماں جانے جو اپنے اس مظلوم بیٹے کا بھی پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. آج لطف آ رہا ہے یا وضع ہو رہا ہے؟ بس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لوگوں کو نور نظر آتا ہے. یہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اس کی وضاحت پھر کروں. جب لوگ آئے نا اور کثرت سے کہا ماشاءاللہ، نہیں لیا آپ نے لطف. جب مسلمان بہت سارے مسلمان ایک ساتھ کہیں نا ماشاءاللہ، آدمی والا ایک لمحے کے لیے چونکتا ضرور ہے. نہیں آپ میرا اشارہ سمجھے یا نہیں؟ سرکار جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا ایک شخص، قربان ہو جاؤں آپ کی مسکراہٹوں کے، کتنی عقیدت تھی اور کتنی ولایتی تبسم ہے. اور اسے بد نظروں کی نظر سے محفوظ رکھے، اور جن کے نظر نہیں آئے ان کی نظر بھی نہیں ہوتی. بسم اللہ. لوگ کا ماشاءاللہ یبنا رسول اللہ، اتنا رش اللہ کے گھر میں. سلمان خوش، چندے کا امکان بڑھ گیا. سارا سمجھے میرا صرف ہنسی مذاق نہیں، لیکن یہ درد دل بھی تو کبھی نہ کبھی بیان کرنا ہی پڑتا ہے نا. اپنوں میں بھی جب اپنے کبھی کبھی ملتے ہیں، کیا ہو گیا اگر کسی اپنے کا درد دل اس کی زبان تک آ بھی گیا تو شرط یہ کہ وہ ممبر اور اس کے تقدس کو پامال نہ کر رہا ہو. کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ جب لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ فرزند رسول ہے، اللہ کی رسالت کی سرداری کے فرزند ارجمن، توجہ ہے. یہ اتنا رش، ماشاءاللہ، اتنے لوگ، اتنے انسانوں کا ہجوم. اللہ کہتے ہیں انسان کہاں ہے؟ یاد آیا؟ میری انگلیوں میں تو وہ تاثیر ہے نہیں، ہے نا. میں تو اگر اشارہ بھی کروں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میرے مولا کی انگلیوں کے درمیان میں تو دیکھا جا سکتا ہے نا. یا کم سے کم اس پر تو غور کیا جا سکتا ہے جو دکھانے والے نے دکھایا ہے. کیا دکھایا میرے مولا نے؟ میرے مولا نے بنایا کہ کون کس 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 شکل میں طواف کر رہا. گنے چنے انسان تھے، باقی تو کم از کم جانور تھے. اب ناراض نہ ہونا، مولا نے بھی 3 ہی جانور گنوائے ہیں. اشارت قوم ہے، اور جو خامخواہ یہ اپنی طرف لے رہے ہیں بات، یہ اشارہ ان کی طرف نہیں ہے. انہیں خامخواہ شوق ہے کہ دنیا میں کہیں بھی لعنت جاری ہو، مستحق سوائے ہمارے کوئی نہیں ہے. اصل میں مولا نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے جانور ہیں کہ انسانوں کی شکل میں انسانوں کے گرد گھوم رہے ہیں. کعبے کے نہیں، ضائع کر دیا. اور اس میں ایک کوئی خنزیر کی شکل میں، قرآن میں ذکر آ سکتا ہے، ممبر پہ نام نہیں آ سکتا. کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، اور کوئی گدھے کی شکل میں. جانور الگ الگ تھے لیکن طواف گدھوں کی طرح کر رہے تھے. یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ طواف کس کا ہو رہا. اور مجھے یہ سن کے شاید اتنا برا نہ لگے، اس کے دل سے پوچھو جس کے گھر کا طواف ہو رہا تھا. اس میں حوالے کر رہا ہوں. تب جب میرے مولا نے اپنی انگوشتائے امامت کے درمیان دکھایا اپنے اعجاز امامت سے، تو دیکھا کہ کوئی کچھ نظر آ رہا ہے. تو تب پوچھنے والے نے پوچھا تھا، میری طرف دیکھیے گا، حوالے کر رہا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا مولا اگر یہ دکھنے میں انسان ہے نہیں، حقیقت میں کوئی خنزیر، کوئی گدھا، کوئی فلانا جانور ہے، میری طرف دیکھیے گا، تینوں میں سے کسی بھی قسم کا ہے، مولا پھر یہ دکھنے میں انسان کیوں لگتے ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں تاکہ مومن کا دل گھبرائے نہیں. اب جو میرے مولا نے فطرہ انسان فرمایا ہے، میں تمہیں لفظ بہ لفظ وہ جملہ سناتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ یوحش المؤمن من الوحدت، تاکہ مومن کو اپنی وحدت سے وحشت نہ ہو. جبھی اس کے ارد گرد اس جیسے لوگوں کا ہجوم لگا رکھا ہے، کیونکہ دل بہرحال اپنے جیسوں سے بہلایا جاتا ہے. تم نے دانت دے دی، پتہ نہیں کس تناظر میں، دانت کا تو میں آپ مطالبہ کرنے والا ہوں. یعنی ذکر سے نہیں، اپنے جیسوں کو آس پاس بٹھانے سے ہی تو دل بہلایا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ بھائیوں کی جوڑی کو اللہ بار بار عرش پہ کیوں بلوا رہا تھا. جس کی سمجھ میں آیا ہے حیدر
نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. راضی